قرآن حکیم میں انبیاء کے ناموں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ بائی نیم 18 انبیاء کرام کا ذکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، جو پیچھے سے بات سٹارٹ ہوئی ہے 19 ہو گئے، اور اینڈ پہ جا کے اللہ نے پھر کانٹے کی بات کی ہے اس لیول پہ اتر کے کہ یہ سارے انبیاء بھی اگر شرک کرتے ہوتے نا تو ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے، ناموں کے ساتھ ذکر کیا۔ اگر انبیاء کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی شرک کرتے ہوتے تو ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے، وہاں پہ تو شاہی کوئی نہیں۔ میٹھے انداز میں، میں اب ذرا زور سے نہیں بول رہا، سنیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوب، اور آگے اسحاق کا بیٹا یعقوب، كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت دی تھی، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزرے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی ہی اولاد میں داود علیہ السلام، وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوب، اور سلیمان اور ایوب، وَيُوسُفَ وَمُوسَى، اور یوسف اور موسیٰ، وَهَارُونَ، اور ہارون علیہ السلام۔ اچھا، اب یہ ترتیب نہیں ذکر ہوئی اس میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس طریقے سے اگر آپ مطلب وہ دیکھیں نا، حضرت اسحاق کا ذکر پہلے آیا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا ہے، اس طریقے سے باقی انبیاء کرام کا بھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر پہلے آ گیا، یوسف علیہ السلام کا بعد میں آیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام زمانی ترتیب میں پہلے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا، اور یحییٰ ان کے بیٹے جو تھے، وَعِیسیٰ وَإِلیاس، اور عیسیٰ اور الیاس، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل تھے۔ وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ، اور یسع، وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے اپنے زمانے میں یہ اللہ کے چوزن پیپل تھے، چنے ہوئے بندے تھے، سارے جہان والوں پر اللہ نے ان کو اپنے زمانے میں فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے چن لیا ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ وہ ہدایت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے ہوتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی وہ اعمال برباد ہو جاتے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah۔ سورہ الزمر میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی تم فرماؤ، میری طرف بھی، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف ایک کانٹے کی بات وہی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگرچہ انبیاء نے شرک نہیں کیا، لیکن انبیاء کرام کو سینٹرڈ کر کے ان کی قوموں تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ انبیاء نے بھی اسی طریقے سے خدا کو فالو کرنا ہے جس طرح تم نے کرنا ہے، تاکہ انبیاء کو کوئی خدا نہ مان لے۔ یہ ہے اس کے پیچھے حکمت۔ اگر انبیاء کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو انبیاء تو منی گاڈ بن جائیں گے۔ اور اس مضمون کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے کھلے ہوئے انداز میں سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا ہے۔ یقین کریں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس کتاب میں اس طرح کی آیات موجود ہوں، اس کے ماننے والے بھی کیا اس طرح کے عقیدے رکھ سکتے ہیں؟ آیت نمبر 79 آل عمران، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ
کسی بشر کو یہ شایع نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب دیں، حکومت دیں، اللہ کی طرف سے احکام دیں اور نبوت دیں، ثم یقول للناس، اور پھر وہ نبی ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے، کونو عباد لی، کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کو ہم پیغمبر بنائیں اور لوگوں کو وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں، نہ نہ نہ، ولیکن، لیکن کونو ربانیین، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بسبب اس کے کہ جو تم کتاب پڑھتے ہو اور جو اس کی تدریس کا سلسلہ کرتے ہو، کتابوں کے ہوتے ہوئے، سلیبس کے ہوتے ہوئے، نہ انبیاء نہ ان کے قریبی ساتھی کبھی کسی کو یہ کہیں گے کہ ان کو رب مان لیا جائے اللہ کو چھوڑ کر۔ اچھا مجھے بتائیں، اب یہ تو فرضی بات ہے، فرضی بات کے طور پہ آیا ہے نا، پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا، لیکن بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء یہ کہیں کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ۔ جب یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے تو یہ بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا تو آپ کی نظر میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انبیاء نے ہمیشہ یہ دعوت دی کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، لیکن بات کیا آئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی کو نبی بنائیں اور وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ۔ تو بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایسی بات کرنی پڑتی، جس طرح میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی کاروبار اس امت کے حوالے نہیں کر کے گئے، بلکہ کتاب و سنت، کتاب اور اہل بیت اس امت کو دے کے گئے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ نے جو جملہ بول دیا ہے یہ تو گستاخی ہوگی۔ بھئی میں نے تو یہ کہا کہ نہیں دے کے گئے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ اس طرح بھی نہیں بول سکتے۔ لو جی پھر یہاں پہ بھی آیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو ہم پیغمبر بنائیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ لاؤ فتویٰ اللہ تعالی، سمجھانے کے لیے اس لیول پہ بعض اوقات اترنا پڑتا ہے۔ وما ہوا بالہزل، قرآن کوئی، اب یہ وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا کہ یہ بکواسیات نہیں ہے، یہ پرپسفل کلام ہے۔ یہ کہیں گے یہ تو گستاخی ہو گئی ہے، بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ قرآن ہزل نہیں ہے، یہ قول فصل ہے، یہ نبی شاعر نہیں ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، تو جب کہہ دیے شاعر نہیں ہے تو نقل کفر نہ باشد، یہ نبی مجنون نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی تم اپنے رب کی رحمت سے پاگل نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نبی کو پاگل کہہ دیا، وہ بھئی نہیں ہو کہا جا رہا ہے۔ یا کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات بیان کی جائے، جس طرح سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 میں آیا کہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے واپس جائیں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جان لو کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ منافقین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کو کہا تھا ذلیل، اللہ نے کہا یہ ذلیل نہیں ہے، یہ عزت والے ہیں۔ لیکن کافروں کا کلام نقل کر دیا اللہ نے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اب اگر یہ جملہ کوئی بول دے کہ منافق کہتے تھے کہ ہم مدینے میں جا کے ان ذلیلوں کو نکالیں گے، اور نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو وہ ذلیل کہتے تھے، جب یہ جملہ کوٹ کیا جائے گا تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور میں نے ایک بات کی نا کہ یہود و نصارہ جو تھے ان کے بڑے بڑے پادری نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا میں آ کے سمجھائے گا، کہتے ہیں جی آپ نے دیکھیں جو نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہہ دیا، یہ تو میں نے کافروں کا کلام نقل کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ کون ہوا جو کافروں کی تائید میں بات کر رہے ہیں؟ کیوں جی اجمل بھائی؟ اجمل بھائی کہتے ہیں ان کو کافروں کی اتنی فکر پڑ گئی ہے کہ یہ یہودیوں کا دفاع کر رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے، انہوں نے یہودیاں دی عزت دی فکر پہ گئی ہے۔ تو یہ سمجھانے کا انداز یہی ہوتا ہے، جب کسی بات کو سم اپ کیا جاتا ہے نا تو اس کو پھر اسی انداز میں کیا جاتا ہے۔ کافروں کے ریفرنس سے جتنی باتیں ہیں ان کو سم اپ کر کے ایک انداز میں بیان کرنا۔ وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ تھے وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب، حکمت اور نبوت۔
فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اور اگر یہ مکہ والے انکار کریں اس کا، هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ مکہ والے انکار کریں تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر مشرکین عرب آپ کی بات مکے والے نہیں سن رہے تو ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو ایمان لائیں گے۔ اب یہ مکی دور کی آخری صورتیں ہیں، سورۃ الانعام، اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی اور نبی علیہ السلام کا گراف پھر اوپر گیا۔ اس میں پریڈکشن کر دی گئی کہ اگر آپ کی اپنی قوم نے قرآن کا انکار کیا ہے تو ایسی قوم بھی ہوگی جو اس دعوت کو قبول کر لے گی۔ ضروری نہیں کہ جہاں آپ محنت کر رہے ہیں وہیں پہ اس کا رزلٹ نکلے، کسی اور جگہ بھی نکل سکتا ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے، فبہداہ مقتدی، تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی ان سے فرما دو اس دعوت و تبلیغ کے عوض میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ یعنی قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، ان کے بھلے کی چیز ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے اگینسٹ کوئی دنیاوی منفعت تم سے حاصل کرنی ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے ہی میں تم پر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو قرآن نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے کہ اپنی اپنی آخرت کی فکر کر لیں، کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے یہ مخلوق ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے، جو اس کی انبیاء کی پیروی کریں گے، اس کی توحید کے پاسدار بنیں گے، ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہیں، جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ کیا سوز و گداز ہے جی اس بات کے اندر۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اللہ نے کسی آدمی پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور انہوں نے یہ بے قدری کی کہ اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا یہ تو مشرکین عرب نے کیا نا، مسلمانوں نے بھی تو اللہ کی قدر نہیں کی، قرآن مان کر بھی قرآن کی نہیں مانی۔ کیا قدر کی؟ جو واضح عقائد قرآن میں آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے بالکل انحراف کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے بزرگوں نے جو باطل تعویلات کی تھی ان کو بچانے کی خاطر۔ خود احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم وہابیوں کی باتوں کو صحیح مان لیں تو ہمیں اپنے پرانے سارے بزرگوں کو مشرک ماننا پڑے گا۔ تو یار اگر مان لو تو آپ کی آخرت تو بچ رہی ہے خدا کے لیے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ اکرمہ یہ کہنا شروع کر دیتا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لیا تو مجھے ابو جہل کو کافر اور مشرک اور جہنمی ماننا پڑ جائے گا۔ دین واٹ یار، تو بچنا، کسی کی وجہ سے اپنے چہرے پر تو تھپڑ مار کے اپنے چہرے کو سرخ نہ کرے۔ اب یہ کون سی دلیل ہے؟ دلیل تو یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت میں ہی لکھا ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، نبی ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ نورا و ھدی للناس، جو سراپا نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے بنا لیا الگ الگ کاغذ۔ تبدونہا و تخفون کثیرا، اور کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو چھپا لیتے ہو۔ اب یہ یعنی روح سخن جو ہے یہودیوں کی طرف ہے کہ تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے ماننے والے تھے، تم خود آلریڈی ایک آسمانی کتاب کے ماننے والے ہو، لیکن کیا مانا جو سورۃ البقرہ میں آیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو۔ یہاں پر بھی جو اپنے مرضی کے فتوے تھے وہ تو لوگوں کو بتا دیے، اور جو چھپانے چیزیں چھپا لیں، یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے متعلق اس میں پروفیسیز موجود تھیں، ان پہ تم نے پردہ ڈالا۔
اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مرضی کے فتوے دیے، حالانکہ ان کتابوں میں وہ چیزیں حرام لکھی تھی جو تم نے اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے حلال کر دی۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل کر کے تمہیں ایجوکیشن دی تھی۔ قُلِ اللَّهُ، تو اے نبی فرمائیے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہ وہ اللہ تھا جس نے وہ تورات نازل کی تھی، تو اب اس نے یہ قرآن نازل کیا تو اسے بھی مانو۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اپنی بےہودہ باتوں میں یہ کھیلتے رہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ ہے قرآن وہ کتاب، انزلناہ مبارک، جو کہ ہم نے بابرکت نازل کی ہے، مصدق الذی بین یدی، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات کی تصدیق دو اعتبار سے قرآن نے کی۔ ایک تو تورات میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، آخری پیغمبر کا اور ان پہ کتاب کا نازل ہونا تورات کے سچے ہونے کی گواہی ہے کہ جو اس میں لکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور دوسرا اس اعتبار سے تصدیق کی کہ یہ جو تورات ہے یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے بھی اسے انڈورس کر دیا۔ قرآن یعنی پریکٹیکلی مصداق بن کے آیا تورات کا، پلس اس نے تورات کی توثیق بھی کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پریکٹیکلی جو تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کتاب اور آخری پیغمبر آئیں گے، اس کو پریکٹیکلی اس کتاب کی پیشگوئی کو سچ بھی ثابت کر دیا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تم ڈر سناؤ بستیوں کی ماں، کون سی؟ مکہ۔ یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طرف امی کا لقب کیا گیا ہے۔ ایک یہ معنی بھی ہے، امی سے مراد ام القریٰ کے رہنے والے، اور ایک امی کا مطلب جو کسی انسان سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں پڑھایا۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد، تو ظاہر ہے مکہ اور اس کے ارد گرد پوری دنیا ہی آ جائے گی جب آپ دیکھیں گے۔ اس وقت تو وہ تھوڑی سی دنیا تھی، پھر پھیلتی چلی گئی۔ اس کا ذکر باقی جگہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ اس پہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اس کتاب کے اوپر۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ میں بھی ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں، یہود میں تو بہت کم تھے، اکا دکا، نصارہ کے اندر، کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کی پیش گوئی اس قرآن کو مانتے ہوئے نبی علیہ السلام کو بھی ایکسیپٹ کیا، اس قرآن کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ پیغمبر وہ ہو نہ ہو اور دعوی پیغمبری کر دے، وہ بھی جھوٹا۔ یا جس کی طرف پیغمبر آئے وہ اس پیغمبر کو اور اس پہ نازل ہوئی کتاب کا انکار کرنا شروع کر دے، وہ بھی جھوٹا۔ او قال اوحی الی ولم یوحى الی، یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے اگرچہ کہ اس کی طرف وہ وحی نہیں آئی۔ یعنی یہودیوں نے جو کچھ دین کے اندر خود سے چیزیں داخل کی تھیں، جو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہ خود لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا ہے، حالانکہ اللہ نے وہ نازل نہیں کیا، دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے، جبکہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں اس طرح کا کلام جس طرح کہ اللہ نے کیا ہے، یعنی وہ چھیڑنے کے لیے کہ بھئی یہ کون سا کلام خاص ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم ایسے ظالموں کو جو قرآن کی اور پیغمبر کی توہین کرتے ہیں دیکھ لو موت کی سختیوں میں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں آج۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے جو تم اللہ کے بارے میں
حق سے اناد کرتے ہوئے جھوٹ بکا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تم ہماری آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے، اسے ایکسپٹ کرنے سے آری تھے. یہ آیت بھی ثبوت ہے عذاب قبر کا اس حوالے سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخرت سے پہلے عذاب نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے پھکی ہے الزامی جواب کے طور پر کہ عذاب کا سلسلہ تو موت کے وقت ہی شروع ہو گیا ہے. ایک تو ان کی روح قبض کی جا رہی ہے اور ساتھ انہیں کہا جا رہا ہے اب آ جاؤ اس عذاب کی طرف. اور سورہ النساء میں تو ہے کہ منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے بھی مارتے ہیں فرشتے ان کی. تو عذاب کی 4 قسطیں ہیں دنیا کی زندگی میں، جو سورہ سجدہ میں ہے کہ ہم دنیا میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں، جو تکلیف آتی ہے. دوسری موت کے وقت، تیسری قبر میں، اور چوتھی آخرت میں جو بڑا عذاب ہونے والا ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. یہ ساری چیزوں کے شر سے اس دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی دعا ہے تشہد کے اندر. اور تم اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے. اس کی ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کسی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا اس طرح بن ٹھن کے رہنا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یعنی جب دل گواہی دے دے یہ بات سچی ہے اور پھر اس کو قبول نہ کرو تو اصل متکبر وہ ہے جو قرآن اور سنت کے دلائل کے باوجود اپنے آباء و اجداد کے نظریات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ لفظ آیا کہ تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے. کیا تکبر کرتے تھے؟ کہ اللہ نے آیت نازل کی تم ماننے سے انکاری ہو گئے، تو گویا تم نے تکبر کیا، اکڑ دکھائی. آج بھی جب کسی مسلمان کو کہا جائے قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، اور آگے سے وہ کہتا نہیں اسی تین جی کرتے رہے شروع تو ہمارے بزرگ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے، تو وہ تکبر کر رہا ہے. آیت اور حدیث پیش کرنے والے کے ساتھ تکبر نہیں کر رہا بلکہ قرآن اور سنت کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو سامنے پیش کرنے والا ہے وہ تو ڈاکیا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا بے شک آج تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو نا. کما خلقناکم اول مرہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں دیا تھا. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو. یعنی جس مال کے اوپر تمہارا تھا نا کہ یہ مال مجھے بچا لے گا تو پیچھے چھوڑ آئے ہو نا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، 2 باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی اندر جاتا ہے. اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں اور مال اور رشتہ دار باہر رہ جاتے ہیں. تو دنیا میں مال کی بنیاد پہ تم نے حکومت کی تھی نا، تو آج آگے ہو نا اکیلے، کوئی گٹھڑی ساتھ مال کی نہیں لے کر آئے. جس طرح تم کو ہم نے پیدا کیا تھا، یعنی جب پیدا ہوتا ہے انسان اس وقت بھی اکیلے ہی پیدا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس اکیلا جائے گا. اور چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ مال. وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اور کیا ہے کہ ہم وہ تمہارے سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کی زندگی میں. أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. کدھر ہیں تمہارے بابے؟ وہ ہستیاں کدھر ہیں جن کے بارے میں دنیا میں زوم تھا کہ یہ اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گی؟ اکیلے آئے ہو نا. کتنے تھے بزرگ؟ ظاہر ہے جی یہ تو سوال ہوگا نا کہ جب بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی بھی مرید اس وقت تک ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جائیں، تو پھر اللہ تو پوچھے گا نا کہ بھئی ہاں کدھر جے تھوڑے پیر صاحب جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا. اور وہ تو پھر سورہ الاحقاف میں آیا کہ وہ ہستیاں خود دشمن ہو جائیں گی ان کی. ہاں وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کب ان کو کہا تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ ہمیں پکار رہے ہیں. یہ تو ان ہستیوں کے لیے جو واقعی جینون ہستیاں تھیں، وہ تو انکار کریں گی. باقی جو ہے نا ہستیاں جو جعلی بنائی ہوئی تھی وہ تو پہلے انشاءاللہ جہنم وچ پہنچے ہوں گے. وہ اگے نے ذرا اگے تک تلاش کرو گے لب جان کے.
لقد تقطع بینکم، بے شک ٹوٹ گئے ان تمہارے سارے رشتے، سارے وہ نظریات، وہ ساری آس اور امید ختم ہو گئی جن ہستیوں پہ تم کھڑے ہوئے تھے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور تمہارے ہاتھوں سے جاتی رہی وہ تمام باتیں جو تم دنیا میں دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس کو وہ اردو میں کہا جاتا ہے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، ٹھیک ہے، طرح نکل جانا ایک دم بندے تھا، ایک ہی ہو گیا۔ میرا خیال ہے اگر کسی شخص کو مرنے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہو، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ قرآن ترجمے سے پڑھ کے دنیا میں ہی آخرت کی فلم دیکھ لے اور بچ جائے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں بھی دنیا میں اگر کسی شخص کو ہم بتائیں کہ بھائی دیکھو یہ ویڈیو دیکھ لو سی سی ٹی وی کیمرے میں، کل ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا، گیٹ کراس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ گیٹ کو لگ گیا، یہ گیٹ ارتھ ہوا ہوا ہے، وابڈا والوں کو ہم نے اطلاع کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ دیکھو اس کی لاش کل اٹھانی پڑی۔ کیا خیال ہے دنیا میں کسی کو یہ ویڈیو دکھائی جائے، وہ گیٹ وابڈا والے گارنٹی بھی دے دینا کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے، لوگ کہیں گے جناب ایتھو تیسی گزرنے نہیں، کوئی دوسرا راہ دسو سانو، یہی ہوگا نا، کیونکہ جان کا خطرہ ہے، جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے۔ اور بلکہ یہ بات کرتے ہوئے اگر کوئی شخص تھوڑے سخت لہجے میں بھی بول دے، ایک دو گالیاں بھی ساتھ نکال دے کہ فلانے ٹھنگیا تو اتھو چلے آسا دیکھ کل بندہ ایتھے مر گیا، تو اس شخص کو اس کی گالیاں بھی یاد نہیں رہیں گی، بلکہ وہ کہے گا تو میرا محسن ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا ہے، 3 گالیاں اور نکال کے مجھے بچاتا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ میں نے یہاں سے نہیں گزرنا، یہی ہے نا۔ لیکن دین کی بات آپ کسی بھی انداز میں ان کو کریں، گال بڑی سخت ہے، چلو جی یار گل کا انداز سخت ہے، گل تو ٹھیک ہے نا، نہیں گل بھی نہیں مننی، نہ منو، جاؤ چمڑ جاؤ جا کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی فلم پہلے ہی چلا دی ہے، یہ ہوگا، یہ رزلٹ نکلے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں تو ان کے آباء و اجداد کو کبھی توفیق نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی، وہاں جاتے ہیں جب تھوڑی لادینیت دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے اپنے ریلیجن کی طرف واپس آنا ہے، اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے طوطے واقعی اس طرح ہی اڑتے ہیں جس طرح آخرت میں بابوں کے مارنے والوں کے اڑے گے، اوکے یار یہ قرآن تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک قریبی دوست آفس کے، ان کے چچا یہ ماموں لگتے تھے، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ایک بار ہوا، خود ڈاکٹر تھے، 2 بار ہوا، پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ جناب اب تیسری دفعہ ہو تو تسی ایکسپائر ہو جانا ہے۔ اب جب کسی کو بتایا جائے کہ بھئی کام تہاڈا نیڑے ہے، تیاری کر لو، اور پھر ڈاکٹر بھی ہو، وہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہو۔ یہ میں 2006-07 کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جی انہوں نے قرآن جو ہے نا ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا، سوری خالو تھے، وہ ماموں نہیں تھے، خالو تھے، قرآن ترجمے سے پڑھا، احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ، بریلوی تھے تو ظاہر ہے انہوں نے مرنے سے پہلے بریلویت کی تیاری کرنی تھی نا، ظاہر ہے کیونکہ محلے کی مسجد بریلویوں کی تھی۔ یہ ہوتی ہے ہماری تحقیق۔ وہ جناب جب انہوں نے قرآن پڑھا تو گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ ہمیں تو انہوں نے بابوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے تو نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو اپنی توحید کے معاملے میں خاطر میں لاتا ہے، اور انہوں نے تو یہ کیا کیا ہستیوں کے ساتھ عقیدے جوڑے میں، تو وہ اپنا مسلک ہی چھوڑ گئے۔ جو میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے فرقے کا بھی قرآن کا ترجمہ ایمانداری سے پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ بلکہ ایون وہ قرآن پڑھتے ہوئے اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے کہ قرآن میں تو یہ لکھا تھا، تو یہ میرے مولوی نے اس کی جو یہ تشریح کی ہے یہ تو اس میں بیٹھتی ہی نہیں ہے، اگر اس نے اپنی عقل استعمال کی۔ اور اگر عقل استعمال نہ کی، اس کبوتر کی مانند جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، بلی نے پھر بھی گردن مروڑنی ہے، آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہو سکتی، اس طرح آنکھیں بند کرنے سے قرآن و سنت کے جو نظریات ہیں وہ غائب نہیں ہوں گے، اور آپ کے بزرگوں کے بتائے ہوئے عقیدے وہ جسٹیفائی نہیں ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ آخرت میں
ہوائیاں اڑ جائیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اڑ جائیں گی ان کی ہوائیاں، اس سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں۔